الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں اور دوستوں، وقت تو بہت ہی مختصر ہے، اسی وجہ سے تو آج ہم جس نبی اور پیغمبر کی شان، ان کی منقبت، ان کی مبارک سیرت، ان کے مبارک حالات کا تذکرہ کرنے والے ہیں، وہ بھی ذرا قلیل ہیں، مختصر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نبی اور پیغمبر کی جو نبوت ہے اور ان کی رسالت کے بارے میں قرآن کریم میں تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، البتہ احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے، اور اس سے ان کی نبوت اور رسالت کا پتہ بھی چلتا ہے، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام۔ تو وقت بھی مختصر ہے، حالات بھی مختصر ہیں ان کے، اس لیے اس تھوڑے سے وقت میں چند منٹوں میں ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کر کے اس سے برکتیں جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر ہود علیہ السلام یا پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر مبارک کریں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، بلکہ بعض روایات سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تب حضرت آدم علیہ السلام پریشان رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ حضرت حوا اور آدم دونوں میاں اور بیوی اپنے اس بیٹے حابیل کے قتل میں بہت پریشان رہتے اور روتے رہتے تھے۔ جب کبھی بھی ان کا ذکر آتا تھا تو یہ دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے تھے اور روتے اور التجائیں کرتے۔ آدم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے آئے کہ میرے پروردگار تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے جو میرے بعد میرا جانشین بنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو شیس جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام ہیں کہ حضرت آدم کے دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد پھر یہ اپنے باپ کے جانشین بنے اور سچے جانشین بنے، اور یہ بھی نبی اور پیغمبر تھے، جس طرح کے احادیث مبارکہ سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اسی طرح کے بعد بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، آگے ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہونے والا ہے، اور یہ شیس علیہ السلام ہے۔ دیکھیے ان کا جو ذکر ہے وہ ان کا تذکرہ، ان کا ذکر تورات سے ملتا ہے، انجیل سے ملتا ہے، زبور سے ملتا ہے، اور کئی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن تورات اور زبور اور انجیل جب یہ آسمانوں سے اتری تھی تو بالکل سچی کتابیں تھیں، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم سچی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس میں کوئی شک و شبہ جو ہے پیدا کرتا ہے یا پھر شک و شبہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان ہرگز نہیں رہتا۔ لیکن یہ تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، یہ جب اتری تھی تو سچی تھی، بعد میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس کے اندر رد و بدل کر ڈالا ہے۔ آج ہم نہ تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر ان نبیوں اور پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً ادریس علیہ السلام کا ذکر جو ہے ملتا ہے، جس کا اگلی نشست میں چل کر ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس پر تصدیق اور تکذیب نہیں کی جا سکتی، بس توقف ہی کیا جا سکتا ہے، سکوت ہی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج ہم یہ جو حالات بیان کریں گے ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا احادیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بہرحال یہ کہ مشہور ہیں، معروف ہیں، اس لیے آپ کے سامنے بھی ان کا تذکرہ کر دیا جائے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا واضح احادیث کے اندر ذکر ملتا ہے، جیسا کہ ان کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ بات اتھینٹک ہے، مضبوط ہے۔ بہرحال دیکھیے ذرا،
حضرت شیس علیہم آدم علیہم کے صاحبزادے ہوئے اور باپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے باپ کے جانشین بنے اور تمام تر ذمہ داریاں حضرت شیس علیہم پر آئیں۔ حضرت شیس علیہم اپنے جن بہن بھائیوں میں اپنے قوم کے اندر رہتے تھے تو یہ ذرا پہاڑی علاقہ تھا، وہاں رہتے تھے۔ قابیل کے بارے میں پہلے آ چکا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد، حابیل کو قتل کرنے کے بعد یہ پھر اور جگہ پہ چلا گیا تھا، اور وہ جگہ ذرا نرم جگہ تھی اور وہ زمین کے اوپر تھی، تو یہ ذرا پہاڑی جگہ پہ رہتے تھے اور قابیل ذرا نرم جگہ پہ رہتا تھا اور تھا ذرا ان سے جو ہے دور۔ تو پھر یہ ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جب یہ خطبے کے اندر پڑھی ہے، بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو جو ہے بیان کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس میں شیس علیہ السلام تھے، یوں سمجھیں کہ جس کے ساتھ تعلق حضرت حابیل کا تھا، کہ یوں سمجھیں کہ جو آدم علیہ السلام کے پاس اولاد رہ گئے تھے قبیل کے علاوہ، تو وہ یہ جو لوگ تھے، ان کے جو مرد تھے ان کی شکلیں خوش شکل تھیں، اور اسی طرح ان کی جو عورتیں تھیں وہ خوش شکل نہیں تھیں، وہ ذرا سیاہ کلر میں تھیں۔ تو مرد خوش شکل تھے، عورتیں خوش شکل نہیں تھیں، اور رہتے یہ کہاں تھے؟ ذرا پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ لیکن وہ جو قابل تھا، جب اپنی بہن کو نکال کے چلا گیا تھا تو وہ ذرا نرم جگہ میں رہتے تھے، اور اس طرح ان کے پاس جو ایک مرتبہ ابلیس آیا۔ ہاں، ان کی جو عورتیں تھیں وہ خوبصورت تھیں، اور مرد ان کے بالمقابل وہ ذرا خوش شکل نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابلیس آیا ان کے پاس، یعنی قابیل کی قوم کے پاس، کیونکہ یہ وقت بہت لمبا گزر گیا تھا، اور پہلے تو صرف وہی تھے یہ حابیل اور قابیل، لیکن بعد میں چل کر انہوں نے جو ہے قبیلوں کی صورت اختیار کر لی۔ اور حابیل یہ جس قبیلے سے یہ خاندان تو ایک ہی بنتا ہے، جس جماعت جتھے سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت زیادہ تھا، وہ باقی بہن بھائی آدم کے پاس رہے تھے، لیکن یہ جو قابیل تھا یہ اکیلا بہن کو نکال کے چلا گیا تھا۔ تو ان کی جو نسل بڑی تھی، ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑی تھی، لیکن ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی، کیونکہ ان کی نسل صرف ایک سے تھی اور ان کی نسل تو کئیوں سے تھی۔ تو شیس علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ رہے تھے، لیکن وہ ایک بھائی علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو پھر یوں ہوا، ایک مرتبہ شیطان آیا قابیل کی جماعت میں جس نے قتل کیا تھا بھائی کو، اور ان کے اندر ایک غلام بن کر اور جب ایک آدمی کے پاس وہ غلام رہا تو کچھ عرصہ کے بعد اس نے بانسری بنائی۔ یہ جو بین ہوتی ہے، بانسری ہوتی ہے، باجا ہوتا ہے، تو اس طرح کی اس نے بنائی، اور بنا کر لوگوں کے درمیان اس نے بجانی شروع کی۔ چونکہ اس کی آواز سریلی ہوتی ہے بانسری کی، تو لوگوں نے سنا تو گرد اس کی جو ہے جمع ہونے لگے، اور پھر اس پر لوگوں کو جو ہے امڑ آئے۔ تو اس طرح ہوا کہ اس میلہ کے اندر، چونکہ میلہ تھا، پروگرام بنایا گیا تھا اور عام پروگرام تھا یہ، تو اس کے اندر پھر اسی پہاڑی علاقہ میں سے ایک آدمی کسی طریقے سے اس میلہ کے اندر وہ شامل ہوا، ان کے اس اجتماع کے اندر آیا۔ تو جب اس نے آ کر یہاں کی عورتوں کو دیکھا تو حسین تھی، خوبصورت تھی، اور اسی طرح ان کے میلے کو دیکھا، ان کی خوش خرم کی دیکھا، اور ان کے آپس کے جو اس وقت میل جول تھا اس کو دیکھا، اور یہاں جتنے کرتب تھے وہ سب دیکھتا رہا، بانسری کی آواز بھی سنتا رہا۔ تو یہاں سے جب واپس لوٹا ہوا تو اس نے جا کر اپنے بقیہ ساتھیوں کو بتایا، پہاڑی بھائیوں کو، علاقہ والوں کو، قبیلہ والوں کو بتایا کہ میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں قابیل کے پاس، ان کی جو عورتیں وہ بھی خوبصورت ہیں، خوبصورت جمال ہے ان کے پاس، اور اسی طرح ان کے پاس بانسری بھی ہے، جب وہ چلاتے ہیں، پھونکتے ہیں اس کے اندر تو بڑی سریلی آواز ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح پھر وہ پہاڑی علاقے والے بھائی ان کے پاس آنے لگے، اور ان کے ان اجتماعات کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے لگے۔ پھر ہوا اس طرح کہ مرد عورت کا آپس کے اندر پہ اختلاط ہونے لگا۔ ظاہر ہے بازار ہو یا میلہ وغیرہ ہو، فنکشن ہو، مرد عورت اکٹھے ہوں تو وہاں اختلاط ہوتا ہے، اور جہاں اختلاط ہوتا ہے تو پھر وہاں زناکاری عام ہوتی ہے، اور جب زناکاری ہوتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر فساد مچتا ہے۔ تو پھر ہوا اسی طرح جب عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط ہوا تو پھر اس صورت کے اندر پھر وہ یوں ہوا کہ وہ زناکاری جو ہے بڑھنے لگی۔ تو جب جو ہے زناکاری جو ہے بڑھنے لگی، اور ادھر فحاشی تھی اور یانی تھی قابیل کے جماعت کے پاس، تو ادھر سے لوگ پھر بھاگ کر ان کے پاس جو ہے جانے لگے۔ شیس علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں جائز نہیں تھی، مرد عورت کا اختلاط بھی جائز نہیں تھا،
اور اسی طرح یہ زناکاری وغیرہ یہ تو جائز نہیں تھی، تو بار بار جو ہے روکتے رہے اور ان کو جو ہے ان کو منع کرتے رہے، لیکن وہ لوگ نہ ہوں۔ شیس علیہ السلام کے پاس تھوڑی سی جماعت واقعہ بچی، جبکہ قابیل کی جماعت بہت بڑی ہو گئی، بہت بڑی ہو گئی ان کی جماعت۔ تو ابن عباس نے فرمایا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کی یہی تفسیر ہے کہ تم جو ہے سنگھار نہ کرو جس طرح کے جہلیت کے زمانے میں پہلے والے لوگوں نے جو ہے سنگھار وغیرہ کیا تھا، تو فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہی جو ہے سنگھار اور مراد ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ تفسیر جو ہے ملتی ہے شیس علیہ السلام کے زمانے اور ان کی قوم کے ضمن میں۔ پھر اسی طرح کا یہ سلسلہ چل رہا تھا حتیٰ کہ ادریس علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آخری بات حضرت شیس علیہ السلام کی جو شکل و صورت تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہم شکل تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت شیس علیہ السلام باپ کے پاس موجود تھے، اور کچھ وصیت بھی تھی، نصیحت بھی تھی جو باپ کی طرف سے ملی تھی، تو وہ بھی شیس علیہ السلام کو ملی تھی۔ شیس علیہ السلام کی جو کل عمر تھی وہ 912 سال جو ہے بتائی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ حالات تھے حضرت شیس علیہ السلام کے جن کے آپ کے سامنے رکھنا جو ہے مناسب سمجھا۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے ملتی ہیں، لیکن وہ تاریخ کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتی ہیں یا پھر ایسی ہیں کہ جو اتھنٹک نہیں ہیں، قلب و اذہان اس کو ماننے سے جو ہے منکر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔